بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اولیاء اللہ کا۔ آپ کو ولی کے بارے میں بتائیں گے کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے۔ اس دنیا فانی میں بہت سے ولی اللہ گزرے ہیں، انہی میں ایک حضرت بہلول دانا بھی تھے۔ ان کے بارے میں آپ کو تفصیلی بتائیں گے۔ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، اولیاء اللہ سے مراد وہ مخلص اہل ایمان ہیں جو اللہ پاک کی بندگی اور گناہوں سے اجتناب کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ولی کے معنی ہے خدا کا دوست، خدا کے قریب، جذبہ عشق رکھنے والا۔ ایسا عشق جو طالب کو مطلوب کی ذات میں اس قدر محو اور مستغرق کر دیتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی اطاعت اور رضا سے ذرہ بھر سرتابی نہیں کرتا۔ اولیاء اللہ وہ پاکیزہ اور انعام یافتہ ہستیاں ہیں جو انعمت علیہم کے مقام پر فائز ہیں۔ علم ان کا اعزاز، عشق خداوندی ان کا افتقار، محبت رسول ان کا امتیاز، قرآن کی پہچان، عمل صالح ان کی زندگی کا شعار، فقر ان کی ڈھال، سادگی و درویشی ان کی زرہ بن کر انہیں راہ حق پہ چلنے رہنے کا حوصلہ بخشتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، خلق کی ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ جب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ ختم نبوت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کی نظر کرم سے دو گروہوں کے ذمہ یہ کام سپرد کیا گیا۔ ظاہری اصلاح کے لیے علماء کرام مقرر ہوئے، مگر باطنی اصلاح کے لیے اولیاء اللہ کا گروہ منتخب ہوا۔ تمام ارکان شریعت پر عمل اور آگہی کا کام علماء کے سپرد ہوا، مگر ان تمام امور میں خلوص کا درس جس کی بدولت مقبولیت کے مقام تک رسائی ممکن ہو، اولیاء اللہ کے سپرد ہوا۔ ایمان کا درس عالم دین سے ملتا ہے تو اس کی حفاظت کا مقام اولیاء اللہ سے ملتا ہے۔ اس طرح اولیاء علماء کے شاگرد ہوئے، لیکن دوسری طرف علماء اولیاء کے مرید ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وقت نظر شیطان نے امام فخر الدین رازی عالم دین کے دلائل توڑ دیے، مگر خواجہ نجم الدین کبری رحم اللہ علیہ نے جو ان کے مرشد اور ولی اللہ تھے، سینکڑوں میل دور بیٹھے بھی اپنے مرید کی مدد کی اور امام فخر الدین رازی سے بے ساختہ کہلوایا کہ میں نے بغیر دلیل کے خدا کو مانا ہے اور اسی پر میرا ایمان ہے۔ مرشد کامل ولی اللہ کی اس مدد کی وجہ سے مولانا فخر الدین رازی ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ دوستوں، ہمارے ذہن میں ایک سوال بار بار ابھرتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو آئیے آپ کو اللہ کے دوستوں کی زبان ہی بتاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ مثل دلہن کے ہیں اور دلہن تک رسائی سوائے اس کے محرم کے کوئی نہیں کر سکتا کہ ولی راہ ولی میں شناست کے مطابق ولی کو ولی ہی جانتا ہے یا وہ شخص جس کو وہ نفع پہنچانا چاہے۔ شیخ ابو العباس کے مطابق خدا کا پہچاننا آسان ہے مگر ولی کا پہچاننا مشکل ہے، کیونکہ خدا اپنی ذات اور صفات میں مخلوق سے ممتاز ہے اور ہر مخلوق اس پر گواہ ہے، مگر ولی شکل و صورت میں اور اپنے افعال میں عام انسانوں کی طرح ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان و یقین ہو، جن کا ظاہر تقوی اور پرہیزگاری میں ڈوبا ہوا ہو۔ جتنا تقوی ہوگا اتنی ہی ولایت ہوگی۔ ایسے لوگ محض نڈر اور بے خوف ہیں، قیامت کے دن کی وحشت ان سے دور ہے، نہ وہ کبھی رنج و غم سے آشنا ہوں گے، دنیا میں چھوٹ جانے پر انہیں حسرت و افسوس نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بہت سے سلف صالحین فرماتے ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالی یاد آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کے مطابق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہیں دیکھ کر اللہ عز و جل یاد آ جائے۔ اللہ پاک اپنے اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے اور پھر اہل زمین کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بآواز بلند یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں فلاں شخص کو دوست رکھتا ہوں، پس تم بھی اس سے محبت رکھو۔ پس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبرائیل آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھتی جاتی ہے۔ اولیاء اللہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، یعنی ان کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھا کر کوئی بات کریں تو اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث قدسی کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگ کر کسی بری چیز سے بچنا چاہے تو میں ضرور اسے بچاتا ہوں۔ روز قیامت اولیاء اللہ اور صالحین شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو شرط قبولیت بخشے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے ان لوگوں کے متعلق بھی واضح ارشاد فرمایا ہے جو اللہ کے دوست ہونے کا دعوت تو کرتے ہیں لیکن کسی بھی لحاظ سے اللہ کے ساتھ دوستی کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے،
اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اے یہودیوں، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست یعنی اولیاء ہو تو موت کی آرزو کرو، کیونکہ اس کے اولیاء کو تو قبر و حشر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ پاک کے دوستوں اولیاء اللہ کی پہچان یہ بھی ہے کہ جب انہیں جان دینے اور تمام لذتوں سے دستبردار ہونے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ لبیک کہتے ہوئے اس طرح دوڑتے ہیں گویا بھوکوں کو غذا اور پیاسوں کو پانی کی پکار سنائی دیتی ہے۔ تاہم جو جھوٹے اور اللہ کی ولایت سے محروم ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے جھوٹے ہونے کی مہر ہے جو خود انہوں نے اپنے اوپر لگا دی۔ دوستوں، بارگاہ الہی میں اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس آیہ مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی۔ اللہ کے وعدوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ اولیاء کاملین کو اللہ پاک کے سوا کسی دنیاوی طاقت کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ پاک پر کامل یقین رکھتے ہیں اور توکل کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ نہ رزق کی کمی کا خوف، نہ عزت کے چلے جانے کا خوف، نہ ذلت کا خوف، نہ کسی مقام و مرتبے کے چھن جانے کا خوف، کیونکہ ان تمام امور پر اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے۔ رزق لکھ دیا گیا ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ البتہ اللہ رب العزت تھوڑے کو بھی اپنی رحمت اور برکت سے زیادہ کر سکتا ہے، اور وافر مقدار میں سے برکت اٹھا لے تو وہ بھی ناکافی ہو جائے۔ عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت، اور ایسا کرنے کے لیے اس قادر مطلق کو کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ تفسیر روح البیان میں اولیاء اللہ کے تصرف کے بارے میں درج ہے۔ اولیاء کاملین در حقیقت اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں۔ یہی اقطاب عالم و عمود سما اور اوتاد الارض ہے، انہی سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ دین الہی انہی سے آباد ہے، اور تا قیامت یہ لوگ مختلف طبقات کی حیثیت سے موجود رہیں گے۔ اولیاء و صالحین دنیا و آخرت میں ہر دور کی زمین کے وارث ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا، دیکھا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اس آیت میں حضرت آصف بن برقیہ کا بیان ہے جن کے پاس توریت شریف کا یہ ابراہیمی صحائف یا لوح محفوظ کا تھوڑا سا علم تھا، جس کی وجہ سے وہ ولی ہو چکے تھے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد اور وزیر بھی تھے اور علم باطن بھی حاصل کر چکے تھے۔ ظاہری علم یہ طاقت پیدا نہیں کرتا کہ وہ کہیں میں اس تخت کو آگ جھپکنے سے پہلے حاضر کروں گا، اور اسی وقت تخت اٹھا کر لے آئے اور حاضر کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو خدا کے حضور میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اس سے ولی کی قوت، اس کی رفتار، اس کا مقام حاضر و ناظر معلوم ہو گیا، کیونکہ حضرت آصف بن برقیہ نے بلقیس کے مقام اور اس کے تخت کا پتہ کسی سے نہ پوچھا، نظر اٹھائی تو خود دیکھ لیا، اور آنن فانن وزنی تخت بغیر کسی جھگڑے یا گاڑی کے خود لا کے حاضر کر دیا۔ جب بنی اسرائیل کے ایک ولی کی طاقت کا یہ حال ہے تو حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کی طاقت اور کرامات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر ادا کرنا کہ اس نے میرے شاگردوں میں ایسے اولیاء پیدا کیے ہیں ثابت کرتا ہے کہ ولایت پر حق ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، جن کا منکر گمراہ ہوتا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں، جیسے جسمانی بیماری کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، اسی طرح دل کی بیماریوں کا علاج اولیاء اللہ کرتے ہیں جو اتباع ایمان ہے۔ لوہے سے زنگ دور کرنے کے لیے سیکل کی ضرورت ہوتی ہے، مگر دل کا زنگ اولیاء اللہ کی نگاہ فیض اور ان کے کرم سے دور ہوتا ہے۔ علامہ محمد عمر الدین نعیمی نے اپنی کتاب اولیاء اللہ کا مقام میں سیدنا غوث اعظم کی نگاہ فیض کا ایک واقعہ درج کیا ہے۔ ایک ڈاکو جنگل میں غوث پاک کے سامنے آیا تو ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے غوث پاک کا جبہ مبارک چھیننے لگا۔ غوث پاک نے دعا کی کہ مولا اس کا ہاتھ میرے دامن سے نہ چھوٹے، جس کے نتیجے میں اس کو وقت کا ولی بنا دیا گیا۔ غوث پاک کی ایک نگاہ نے وہ کام کیا اور ڈاکو کو وہ مقام عطا کر دیا جو اسے ساری عمر نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج اور خیرات کر کے حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جس طرح دنیا کے سفر میں رہبر کی ضرورت ہے، اسی طرح عالم بالا کے مسافر کو بھی رہبر طریقت کی ضرورت ہے، مگر آج کل کے لوگ عقائد باطلہ میں ولی اللہ سے نفرت کے سوا کچھ نہیں کرتے، لہٰذا عالم بالا کے سفر میں ان کا راہبر شیطان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو ان سب کو لے ڈوبے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت شفیق بلخی رحم اللہ علیہ اور حضرت ابو تراب بلخی رحم اللہ علیہ حضرت بایزید بستامی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھانا کھانے کے وقت آپ کا ایک مرید بھی پاس تھا۔ حضرت شفیق بلخی نے کہا آؤ تم بھی کھانا کھاؤ، مگر مرید نے انکار کیا اور کہا میں روزے دار ہوں، روزہ نہیں کھول سکتا۔ پھر حضرت ابو تراب رضی اللہ عنہ نے کہا آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے اور 1 سال کے روزوں کا ثواب حاصل کیجیے۔ مرید نے تب بھی انکار کیا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ یہ درگاہ خداوندی سے راندہ گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ چند دنوں بعد وہ مرید چوری کے جرم میں گرفتار ہو گیا اور دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اولیاء اللہ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ ان کا درجہ رکھتے ہیں۔ دوستو، ایسے ہی ایک ولی اللہ حضرت بہلول دانا بھی گزرے ہیں۔
ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بہلول، یہ جنہیں بلول دانا بھی کہتے ہیں، واحد بن عمرو کا لقب تھا جو ایک صوفی بزرگ تھے۔ آپ بغداد اور ارد گرد کے ویرانوں میں بے فکری اور دنیا سے بے خبر گھومتے رہتے۔ آپ ایک درویش صرف فلسفی تھے۔ وہ امام موسیٰ کاظم کے دوست دار تھے اور خلیفہ ہارون الرشید کے رشتہ داروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور مارچ 766 سے مارچ 809 میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک الدنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو مان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت 7ویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو وہب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لائحہ عمل کے لیے ہدایات مانگی۔ امام عالی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وہب نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شہوانہ زندگی ترک کر کے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کی ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلا کاٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی سے مسمار کرتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کنارے آئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا۔ لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبچاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پہ پہنچا، دربان نے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کی۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا کرتا دریا کنارے پہنچ گیا۔ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا، خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا، میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سی گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ ایسی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ اللہ والوں کی باتوں میں حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ معروف بزرگ سیدنا سری سختی فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے بہلول دانا کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ملا، جو ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت بھی نہیں کرتی۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے تھے، کسی شخص نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا، اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے۔ قریب جا کے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟
बहलोल ने कहा बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। उस शख्स ने कहा फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। दोस्तों, बहलोल से ऐसे दर्जनों वाकयात और दानाई की बातें मंसूब है। कुछ लोग इसे किताबी बातें कहते हैं और बाज इसे रूहानियत की महराज मानते हैं, लेकिन ये तय है कि जो बहलोल दाना कह गए वो पत्थर पे लकीर। दोस्तों, लोग हजरत बहलोल दाना के पीछे फिरते रहते थे। वो जब किसी जगह बैठ जाते तो लोग उनके गिर्द घेरा डाल लेते, जिसके बाद बहलोल दाना बोलते रहते और लोग उनके अखबार लिखते रहते। कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी सफर के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा हजरत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया जरा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे ईंट रखे हुए दराज है। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देके पूछा तुम कौन हो? मैं हूं जुनैद बगदादी। तो ऐ अबुल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो तुम लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे? क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और सामने रखे की चीज खाता हूँ। छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पे नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा जो लुक्मा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा तुम इंसानों के पीर मुर्शिद बनना जानते हो और हाल ये है अब तक खाने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा यह हजरत ये शख्स तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुननी चाहिए। अब उसके पीछे चले, मुझे इससे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया कौन हो तुम? खैर, तुम खाना खाने के आदाब से वाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया जी हाँ जानता तो हूँ। तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह और रसूलुल्लाह के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें न कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और जाहिरी उलूम के नुक्ता नजर में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुताल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा यह हजरत ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम है, सोने का तरीका तो मालूम ही होगा। शेख ने कहा जी हाँ मालूम है। अच्छा बताओ किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दुरूद व वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलोल ने कहा कि मालूम हुआ तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो हजरत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा हजरत मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा मियाँ ये जितनी बातें तुमने कही सब बात की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की आवेजिश मिलावट हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से फायदा ना होगा और दिल रोशन होने के बजाय और तारीख होगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा जज़ाकल्लाहु खैरन। फिर बहलोल ने बताया गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना जरूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाव या बात फजूल किस्म की होगी तो हाँ कितने ही अल्फाज अच्छे में कही जाए तुम्हारे लिए वबाल बच जाएगी, इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुतालिक बताया। इसी तरह सोने से मुतालिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो। तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात खत्म होते ही हजरत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो बात न जानता हो उसे सीखने में जरा भी न शर्माए। हजरत जुनैद और बहलोल के इस वाक़े से बड़ा सबक यही हासिल होता है कि कुछ न जानने पर भी दिल में ये जानना कि हम बहुत कुछ जानते हैं बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इससे इस्लाह और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान गुमराही में फंसा रह जाता है। एक सयाह के बारे में मशहूर था कि उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। मुल्को सफर के दौरान वो वहां के ज़हीन और काबिल लोगों की सोहबत में रहा और बड़ा फैज उठाया।
اور اب جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں بھی بڑے عالم اس کا سامنا کرنے اور اس سے کسی موضوع پر گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ وہ اس جیسا علم نہیں رکھتے۔ اس سیاح کی شہرت اس ملک کے بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچتی جہاں وہ ان دنوں قیام پذیر تھا۔ بادشاہ نے سوچا کیوں نہ وہ اپنے درباریوں کی ذہانت کا امتحان دے۔ اس نے خاموشی سے سیاح کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس کا علم وزیروں اور مشیروں کو نہ تھا۔ بادشاہ نے سیاح کو دربار میں پایا تو سب سے اس کا تعارف کرایا اور وزیروں اور مشیروں کی ذہانت کا امتحان لینے کی غرض سے کہا کہ وہ دربار کے عمرا اور معززین سے کچھ سوالات کرے، لیکن کوئی بھی سیاح کو درست جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی نالائقی پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے سیاح کو رخصت کرنے کے بعد درباریوں پہ غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگ میرے لیے باعث ننگ و عبث ہو۔ آج اس سیاح نے تم سب کو عاجز کیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کسی مدرسے کے بچے ہو۔ کیا تم یا کوئی بھی ایسا عالم فاضل اس ملک میں نہیں جو اس شخص کے لیے علم کا جواب دے سکے؟ درباریوں نے شرم سے سر جھکائے۔ کسی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس دوران بادشاہ کا غصہ مزید شدت اختیار کیا۔ اس نے حکم دیا کل اس سیاح کو دوبارہ دربار میں حاضر کیا جائے گا اور اگر کل تم لوگوں نے اس کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو میں تم سب لوگوں کی دولت اس سیاح کو دے دوں گا۔ اس سے قبل دربار میں حضرت دہلول دانا بھی ہوا کرتے تھے، مگر درباریوں نے انہیں سازشیں کر کے وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر درباریوں میں تو کھلبلی مچ گئی۔ ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کی غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص خوشی سے بولا، دوستو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول دانا موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری خطائیں بھول کر اور تمام رنجشیں ختم کر کے عزت کی خاطر اس سیاح کا سامنا کرے گا اور اسے لاجواب کرے گا۔ یہ سن کر باقی سب لوگوں کی جان میں جان آئی۔ سب لوگ مل کر بہلول کے پاس پہنچے اور معافی چاہتے ہوئے سارا ماجرا سنایا۔ بہلول دانا نے انہیں تسلی دی اور کہا کل دربار میں ضرور آؤں گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا۔ وزیر مشیر سب کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ بادشاہ بھی اپنے تخت پہ بیٹھ چکا تھا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی۔ بادشاہ نے اہل دربار پہ نظر ڈالی اور پوچھا کون ہے جو اس سیاح کے سوالوں کے جواب دے گا۔ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ بہلول کا نام آخردار کس طرح لیں، کہیں اس کا نام بادشاہ کو غصہ نہ دلا دے۔ اس وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، میں اس سیاح کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ سیاح نے بہلول کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر بولا کیا میں آپ سے سوال کروں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، بہلول نے جواب دیا۔ سیاح اٹھا اور چھڑی سے اپنی زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ سیاح کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹا اور ایک حصے پر اپنی چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدرے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی حالت میں رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دی۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر یعنی آسمان کی طرف تھی۔ سیاح اپنی نشست پر واپس آ بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا، مرحبا عالی جاں، آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ کے یہاں ایک ایسا دانش مند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے، ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا بہلول نے تمہارے سوالات کے جوابات ٹھیک دیے؟ سیاح بولا، جی جناب، اس نے کسی درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ میرے اشاروں کو سمجھ کر ان کا ٹھیک جواب دیا۔ اب وہ سیاح جانا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ نے اس سے کہا، اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھل کر بیان کر دو تو دربار میں موجود اہل علم بھی محفوظ ہو سکیں گے اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیوں نہیں بادشاہ سلامت، سیاح نے کہا اور چند لمحے رک کر بولا کہ آپ نے دیکھا میں نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا، اس دائرے سے میرا مقصد زمین کا کورہ دکھانا تھا۔ آپ کے عالم فوراً سمجھ گئے اور اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں زمین گول ہونے پہ یقین رکھتا ہوں اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہوں۔ پھر اس نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جس نے زمین کو شمالی اور جنوبی کورے میں بانٹ دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک اور دائرہ کھینچا۔ آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھایا کہ 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے، اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والے نباتات کی طرف اشارہ کیا، یعنی جب اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور انگلیاں اوپر کی، تو اس کا مقصد کے نباتات اور پودوں کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ تو اس کے بعد بہلول نے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور پشت آسمان کی جانب، تو بارش اور سورج کی نشاندہی کی، اور مطلب تھا کہ یہ دونوں نباتات اور پودوں کی بڑھوتری میں اور ان کی بالندگی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس سیاح نے بہلول دانا کی طرف دیکھا اور عقیدت سے بولا، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانشمند پہ فخر کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر سیاح نے اس دربار سے رخصت ہونا چاہا تو بادشاہ نے اسے رکنے کو کہا اور بہت سا انعام دے کر جانے کی اجازت دی۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ علم کہیں سے بھی ملے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اپنے درمیان موجود عقل مند اور ذہین لوگوں کو عزت دو۔ آج اسی بہلول نے تمہاری عزت اور مال بچایا ہے جس کے خلاف تم لوگوں نے محاذ بنا رکھا تھا۔ تمام درباری اس پہ شرمندہ ہوئے اور بہلول کی تعریف کر کے بادشاہ کو راضی کیا۔ جب بہلول دربار سے رخصت ہو رہا تھا تو عمرہ اسے باہر چھوڑنے آئے اور عمدہ نسل کے گھوڑے پہ سوار کروا کے محافظوں کی مائیت میں روانہ کیا۔
ہارون رشید بہلول کی بہت عزت کرتا تھا اور ان سے ہنسی مذاق کا بھی رشتہ تھا۔ ہارون کے دربار میں ان کی آزادانہ رسائی تھی، جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن جب دربار میں بہلول آئے تو اس وقت ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون رشید کو مذاق سوجا، اس نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا، بہلول آپ سے میری گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا، وہ کیا؟ ہارون رشید نے کہا میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت دیتا ہوں، آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے تو یہ چھڑی میری طرف سے دے دینا۔ بہلول نے کہا، بہت اچھا، اور چھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ وقت آ گیا جب ہارون رشید بیمار ہو کر لبے مرگ پہنچ گیا۔ بہلول کو خبر ہوئی تو وہ خلیفہ کی عیادت کو پہنچے۔ امیر المومنین، کیا حال ہے؟ ہارون نے جواب دیا، حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے کہا، کہاں کا سفر؟ آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے جا رہا ہوں۔ ہارون نے جواب دیا، کتنے دن میں واپسی ہے؟ ہارون نے کہا، بھائی یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے واپس کوئی نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا، اچھا واپس نہیں آئیں گے، تو آپ نے سفر کی راحت اور آرام کے لیے انتظامات کے لیے لاؤ لشکر اور ساز و سامان آگے بھیجے ہیں؟ ہارون نے جواب دیا، پھر بیوقوفی کی بات، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ کوئی لاؤ لشکر اور نہ ہی کوئی ساز و سامان جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا جاتا ہے۔ بہلول نے کہا، اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا، لیکن آپ نے کوئی لاؤ لشکر یا سامان نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے لاؤ لشکر اور سامان جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ ہارون نے کہا، نہیں، یہ سفر نہیں ایسا کہ اس میں کچھ بھیجا نہیں جا سکتا۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے پاس رکھی ہے، یہ وہ چھڑی ہے جسے آپ نے مجھے دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، اس لیے کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تو مہینوں پہلے اس کی تیاری ہوا کرتی، کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر سب بھیجا جاتا، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک دن اس لمبے سفر پر بھی آپ کو جانا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ کیا دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا؟ لیکن آپ نے سے زیادہ بیوقوف میں نے آپ کو پایا، اور آپ کی امانت آپ کو مبارک ہو۔ یہ سن کر ہارون رشید رو پڑا اور کہا، بہلول تم نے سچی بات کی، ساری عمر ہم تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے ہی کہی، واقعی ہم ہی بیوقوف ہیں، ہم نے اپنی عمر ضائع کی اور اس آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی۔ آج کا کوئی شخص عباسی خلیفہ ہارون رشید کی عمارت اور ثروت کو نہیں پہنچ سکتا، اس کی سلطنت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، آج کے دور کے کئی امریکہ اس کی مٹھی میں تھے، مکمل عقل مندی، دانش مندی اور حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت پر بخیر و خوبی حکمت کرنے والا اس دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ عقل مند نہیں بلکہ بیوقوف تھا، کہ دنیاوی سفر کے لیے تو وہ لاؤ لشکر اور ساز و سامان کا انتظام کرتا رہا، لیکن آخرت کے سفر کے لیے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لہٰذا عقل مند اور دانا وہی ہے جو اپنی سفر آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرے، لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی سوچ بدل گئی، ہم اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے ہر اس شخص کو عقل مند سمجھتے ہیں جو بس مال کمانا اور مال بنانا جانتا ہو، چاہے اس کے لیے وہ رشوت خوری، بدعنوانی اور کرپشن ہی کیوں نہ کرے، جبکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں پر لگا دے، پھر اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرے۔ اور فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بے شک دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے مشہور بزرگ حضرت بہلول دانا سے پوچھا کہ اسلام میں یہ جو قطع ید یعنی چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا، اگر چور نے چوری مستی میں کی ہو تو ہاتھ کاٹنا چاہیے، اور اگر نیستی میں کی ہو تو حاکم وقت کا سر۔ اس جواب میں بڑا خوبصورت قرینہ یہ ہے کہ ایسا حاکم جس کے عہد میں غریب رعایا چوری پہ مجبور ہوتے ہوں، ان کے مسائل اور غربت کی جڑ حاکم وقت ہی ہوتا ہے، اور یہ جواب بہلول دانا نے اسلامی حکومت کے لیے دیا، کیونکہ اسلامی حکومت اگر صحیح معنی میں اسلامی ہو تو اس میں کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ اس میں اتنی عدم مساوات، معاشی تفاوت اور اونچ نیچ پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ انسان مجبور ہو کر چوری کا ارتکاب کرے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مستی کا شکار ہے، اور پھر اس کی سزا وہی ہے جو بہلول دانا نے کہی ہے۔ اب یہی فکر ہے، باقی دنیا والوں کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ انگار جانے اور لوہار جانے۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول کا گزر ابو حنیفہ کی مجلس سے ہوا۔ ابو حنیفہ درس و تدریس میں مصروف تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 مسائل میں اختلاف ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ابلیس کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ابلیس کی پیدائش آگ سے ہوئی، بھلا آگ کو آگ کیا جلائے گی؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ خدا کا دیدار محال ہے، لیکن میں اس مسئلے میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں۔
کیونکہ خدا موجود ہے اور صاحب وجود قابل رؤیت ہے۔ امام جعفر کہتے ہیں کہ انسان فاعل مختار ہے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بندے اپنے افعال کے خالق نہیں، تمام افعال اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضرت بہلول نے ابو حنیفہ کے تینوں مسائل غور سے سنے اور ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر ابو حنیفہ کو مارا اور بھاگ نکلے۔ مٹی کا ڈھیلا ابو حنیفہ کی پیشانی پہ لگا اور ابو حنیفہ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کے ساتھ حضرت بہلول کے پیچھے دوڑے اور ان تک پہنچ گئے اور انہیں پکڑ کر خلیفہ کے دربار میں لے آئے۔ حضرت بہلول نے خلیفہ کے دربار میں پوچھا، آپ مجھے یہاں کیوں پکڑ کر لائے ہیں؟ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ابو حنیفہ نے خلیفہ سے کہا کہ اس نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا اور میں اس سے شدید درد محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت بہلول نے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو درد دکھاؤ۔ ابو حنیفہ نے کہا، نادان، درد بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ بس ہے، لیکن میں دکھا نہیں سکتا۔ حضرت بہلول نے کہا، لیکن چند ثانیے قبل تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جب خدا موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دے گا؟ پر موجود قابل رؤیت ہوتا ہے۔ اب آپ کو بھی درد ہے، آخر آپ اپنا درد مجھے کیوں نہیں دکھاتے؟ حضرت بہلول نے خلیفہ سے کہا کہ آپ ان سے پوچھے میں نے انہیں کیا مارا ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا، جناب اس نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے۔ حضرت بہلول نے کہا، ابو حنیفہ یہ مٹی آپ کو کیسے اذیت پہنچا سکتی ہے؟ آپ بھی تو خود مٹی سے بنے ہیں، اور آپ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ابلیس کو دوزخ کی آگ کیسے جلائے گی، کیونکہ ابلیس کی پیدائش آگ سے ہوئی اور آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ پھر حضرت بہلول نے کہا کہ اس خلیفہ صاحب میں بالکل بے گناہ ہوں، یہ لوگ مجھے ناحق سزا دلانا چاہتے ہیں۔ ابو حنیفہ نے کہا، تم نے مجھے ڈھیلا مارا، تم بے گناہ کیسے قرار پا سکتے ہو؟ حضرت بہلول نے کہا، لیکن چند لمحے پہلے تو آپ اپنے حلقہ درس میں یہ کہہ رہے تھے کہ بندے از خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس جہان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، لہٰذا اب اگر آپ کو ڈھیلا لگا ہے تو ڈھیلا مارنے والا میں نہیں بلکہ خدا ہے۔ یہ سن کر ابو حنیفہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سمجھ گئے کہ بہلول کے ایک ڈھیلے نے ان کے تینوں نظریات کو باطل کر دیا۔ ہارون الرشید حضرت بہلول کی باتیں سن کے مسکرائے اور فریقین کو اپنے دربار سے جانے کی اجازت دے دی۔ دوستوں، حضرت بہلول دانا اکثر ایسی حرکات اور باتیں کر دیا کرتے جو بظاہر سمجھ میں نہ آتی۔ بھوک لگتی تو بھری مجلس میں لے کے کھانا شروع کر دیتے، نیند آتی تو چاہے کوئی امیر یا غریب پاس بیٹھا ہو پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتے۔ ان باتوں سے بعض لوگ انہیں بہلول دیوانہ کہتے اور بعض بہلول دانا۔ ایک دفعہ کسی نے ہنسی سے کہا، بہلول آپ کو بادشاہ نے گدھوں کا حکم مقرر کر دیا ہے۔ فرمایا، پھر یہیں بندھے رہو، یعنی تم بھی گدھے ہو۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، بہلول بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا حکم دیا۔ فرمایا، اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہوگا، ہاں دانا گننے کا حکم ہو تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ایک دن آپ بادشاہ کے پاس گئے جو اس وقت کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، سوچتے کیا ہو؟ اس نے کہا، میں اس وقت دنیا کی بے وفائی پہ غور کر رہا ہوں، اس بے وفا نے کسی سے بھی نباہ نہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر دنیا وفادار ہوتی تو تم آج بادشاہ کیوں کر بن سکتے؟ بس اس قصے کو جانے دو اور کچھ اور سوچو۔ ایک دفعہ بارش کی کثرت سے اکثر قبروں میں ایسے شگاف پڑے کہ مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نظر آنے لگی۔ بہلول قبرستان میں چند کھوپڑیاں سامنے رکھے دیکھ رہے تھے کہ اتفاقاً بادشاہ کی سواری بھی آ نکلی۔ اس نے انہیں اس شغل میں مصروف دیکھ کے پوچھا، بہلول کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اور میرا دونوں کا باپ مر چکا ہے، میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کون سی۔ بادشاہ نے کہا، کیا مردہ امیر و غریب اور شاہ و گدا کی ہڈیوں میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے کہ پہچان لوگے؟ بہلول نے کہا، پھر 4 دن کی جھوٹی نمود پر بڑے لوگ مغرور ہو کر غریبوں کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ بادشاہ قائل ہو گیا اور اس دن سے اور بھی حلیمی اختیار کی۔ دوستو، یاد رہے کہ خلیفہ ہارون رشید علم و فضل کے بے حد شائق تھے اور ان کے عہد میں خلافت عباسیہ اپنے اوج کمال کو پہنچ گئی تھی۔ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ نے مکہ مکرمہ میں پانی کی فراہمی کے لیے نہر کی تعمیر کروائی تھی جو نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید حج کی نیت سے کوفے سے گزرا تو اہل کوفہ اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکل پڑے۔ ہارون، عودج اور محل میں برا جمان تھے۔ بہلول نے یا ہارون کہہ کے آواز دی۔ ہارون رشید نے پوچھا، کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا کہ بہلول ہے۔ بہلول کی بات سن کر ہارون رشید رو پڑا اور آنسو گرنے لگے، پھر یوں گویا ہوا، تم نے بھلی بات کہی ہے بہلول، مزید کچھ نصیحت کرو۔ بہلول نے کہا، اللہ تعالیٰ جس کو مال و جمال اور سلطنت سے نوازے پھر وہ اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے، اپنے حسن و جمال کو فتنے سے بچائے رکھے اور اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اسے ابرار نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، تم نے بہت ہی اچھی بات کی، پھر اسے انعام سے نوازنے کا حکم دیا۔ بہلول نے کہا، مجھے اس انعام کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مال اس کو واپس کر دو جس سے تم نے لے رکھا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے روزینے کا بندوبست کر دیں۔ بہلول نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کے کہا، امیر المومنین، میں اور تم اللہ ہی کے پروردہ ہیں، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ وہ تم کو یاد رکھے اور مجھے بھول جائے۔ مندرجہ بالا واقعے سے ظاہر ہے کہ اس وقت کے حکمران آج کل کے حکمرانوں کی طرح متکبر اور جاہ پرست نہیں تھے، نیک اور بے غرض لوگوں کی بات سن لیتے اور اس پر عمل بھی کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آج کے برسر اقتدار لوگوں کو بھی صراط مستقیم پہ چلنے اور عمل صالح کی توفیق دے۔
کہتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بغداد کے بادشاہ کی دلی تمنا تھی کہ حضرت بہلول دانا ان سے ملاقات کریں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی بادشاہ کے دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ بادشاہ اپنے محل کی چھت پہ بیٹھا تھا کہ اس نے حضرت بہلول دانا کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول کو کمن ڈال کر محل کی چھت پہ کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، یہ فرمائیے اللہ تک کیسے پہنچے؟ فرمایا، جس طرح آپ تک پہنچا۔ بادشاہ نے عرض کی، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا، اے بادشاہ، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا آپ میری درخواست رد کرتے، لیکن جب آپ نے مجھے خود بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ دوستو یاد رہے، بہلول تاریخ کے ایک یگانہ روزگار کردار گزرے ہیں۔ تاریخ عرب میں اسلام کے کئی اور لوگوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن بہلول سے مراد وہ صوفی ہیں جنہوں نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور لوگوں کو دانش مندی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانے ہیں جو دانائے راز ہیں اور جنہوں نے دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھائی۔ انہوں نے ایسی انوکھی راہ چنی جو آج تک کسی کے قدموں سے پامال نہ ہوئی۔ بہلول کا پہلا ذکر مشہور عرب فلسفی الجاحظ کی کتاب البیان میں ملتا ہے۔ حکایات کے مطالعے سے ان کے جو خد و خال ابھرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانش مند اور تباہ شخص کے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں خدا رسیدہ عالم، نابغہ روزگار اور بہترین ہنسی مزاح رکھتے تھے۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر ان کی نگاہ گہری تھی۔ ایک دن بہلول ہارون رشید کے محل پہنچے تو دیکھا کہ مسند خالی ہے اور کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں۔ فوراً بے کھٹکے اوپر گئے اور ہارون رشید کی جگہ تخت پہ بیٹھ گئے۔ جب درباری غلاموں نے دیکھا تو فوراً بہلول کو کوڑے مار کر ہارون رشید کی مسند سے نیچے لائے۔ درد کی شدت کے باعث بہلول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اسی وقت ہارون آ پہنچا، دیکھا کہ بہلول رو رہے۔ اس نے پاسبانوں سے ان کے رونے کا سبب پوچھا۔ غلام نے پوری کیفیت سنائی۔ ہارون رشید نے انہیں ڈانٹا اور بہلول کی دل جوئی کی۔ بہلول نے کہا، میں اپنے نہیں تیرے حال پہ رو رہا ہوں، اس لیے کہ میں تیری جگہ سے چند ہی لمحے بیٹھا مگر اتنی مار کھائی اور مصیبت جھیلی، اور تو جو عمر بھر سے اس مسند پہ بیٹھا چلا رہا ہے پھر بھی اپنے انجام کی فکر نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بہلول بصرہ گئے، کیونکہ اس شہر میں ان کا کوئی ملاقاتی نہ تھا، لہٰذا انہوں نے تھوڑے دنوں کے لیے کمرہ کرائے پہ لیا، لیکن وہ اتنا پرانا تھا کہ ذرا سی تیز ہوا چلنے پر لرزنے لگتا۔ بہلول مالک مکان کے پاس گئے اور کہا، آپ نے جو کمرہ دیا وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ تیز ہوا چلنے پر اس کی چھت اور دیواریں بولنے لگتی ہیں۔ مالک مکان مزاحیہ قسم کا تھا، کہنے لگا، یہ کوئی برائی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ تمام موجودات پر وقت خدا کی تعریف کرتی ہے اور تسبیح پڑھتی ہے، اور یہ کمرے کی حمد و تسبیح ہے۔ بہلول نے کہا، یہ درست ہے، لیکن موجودات تسبیح اور تحلیل کے آخر میں سجدہ بھی کرتی ہے، اور میں کمرے کے سجدے کے ڈر سے بچنا چاہتا ہوں۔ دوستوں، ایک دفعہ بہلول بچوں کے ہجوم میں بچہ بنے دیوانے جیسی حرکتیں کرتے ویرانے میں پہنچ گئے۔ وہ بچوں کے ساتھ دوڑ کر ہانپ گئے اور کچھ تھکاوٹ محسوس کی۔ وہ اپنے عصا کے فرضی گھوڑے سے اترے اور بچوں سے بولے، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے۔ انہوں نے پھر عصا کو گھوڑے کی طرح چمکار کر کھنڈر کی شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ وہ پھر کچھ دیر ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے رہے۔ جب بہلول نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو وہ ایک ایک کر کے گھر لوٹ گئے۔ بہلول نے مگر اسی کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ ان کی عدم موجودگی سے گھر والے پریشان ہوئے۔ عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اس کھنڈر تک آ پہنچے جہاں انہوں نے بسیرا کیا تھا۔ دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہے ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے جھک کر بہلول کا شانہ ہلایا اور بولا، واہب اٹھو، جنون کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ بہلول نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر چاروں طرف جمع شناسا چہروں کو دیکھا جن پر دکھ اور تفکر کی لہریں تھی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر ان کی آبا سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا، واہب اٹھو، گھر چلو، یہ بھی تو گھر ہے۔ بہلول نے کھنڈر کی ٹوٹی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالک مکان کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں، ان کے رشتہ دار پریشان ہو گئے۔ یہ جگہ میری شایان شان کیوں نہیں؟ یہ تو خلیفہ کے محل سے بھی بہتر ہے کہ روز محشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ تو نہیں ہوگی۔ ان کے رشتہ دار زچ ہو گئے۔ انہوں نے بتیری کوشش کی کہ انہیں گھر لے جائیں، لیکن وہ قطعاً رضامند نہ ہوئے۔ ایک دن بہلول کا دوست گندم پسوا کر گدھے پہ لا رہا تھا۔ بہلول کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس کا گدھا اچانک تھکن کے مارے گر پڑا۔ دوست نے بہلول سے کہا کہ اپنا گدھا اسے دے تاکہ وہ اس پہ آٹا لاد سکے۔ بہلول نے طے کر رکھا تھا کہ وہ کسی کو اپنا گدھا نہ دیں گے۔ کہنے لگے، میرے پاس گدھا نہیں۔ اتفاق سے گھر کے صحن میں بندھا ان کا گدھا رینگنے لگا۔ دوست تعجب سے کہنے لگا، تم کہتے ہو تمہارے پاس گدھا نہیں، مگر تمہارے گھر سے رینکنے کی آواز آ رہی ہے۔ بہلول کہنے لگے،
बड़े अहमक और कभी हो। मैं 40 साल से तुम्हारा दोस्त हूं, मगर तुम मेरी बात नहीं मानते बल्कि एक गधे की सुन रहे हो। हजरत बहलोल दाना तशरीफ फरमा थे। ताजिर आया, बसत अदब और एहतराम अर्ज करने लगा, हुजूर कौन सी तिजारत करूं जो नफामंद हो। फरमाया स्याह कपड़ा ले लो। उसने खरीद लिया। कुछ दिनों बाद इस शहर का नामी गिरामी आदमी फौत हुआ। अहले शहर को स्याह कपड़े की जरूरत पड़ी। उसने मुंह मांगी कीमत पे फरोख्त किया, मालदार हो गया। कुछ अरसे बाद वही ताजिर घोड़े पे सवार कहीं जा रहा था कि बहलोल दाना पे नजर पड़ी। तकब्बुर और रौनत से कहने लगा, ओ दीवाने, अब की बार क्या खरीदूं? आपने फरमाया तरबूज लो। उसने सारे दर्याब तरबूज ले लिए, कोई सौदागर न मिला। एक ही हफ्ते में सारे खराब हुए और पाई पाई के मोहताज हुआ। इस बेकसी के आलम में उसका सामना हजरत बहलोल से हो गया। रोते हुए कहने लगा, ये आपने मेरे साथ क्या किया? हजरत बहलोल दाना रहमुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मैंने नहीं, तेरे लहजों और तेरे लफ्जों ने सब किया। जब तू अदब से आया तो मालामाल हुआ, और जब बेअदब बनकर आया तो कंगाल हो गया। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। दोस्तों, यही वो हस्तियां हैं जो अल्लाह से मिला देती हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की महबूब बंदों से मोहब्बत व अकीदत का ताल्लुक कायम रखते हुए इनके नक्शे कदम पे चलना यकीनन बहुत बड़ी सआदत का हामिल है, क्योंकि ये वो पाकीज़ा हस्तियां हैं कि जिन पे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने इनाम व इकराम की बारिशें नाजिल फरमाते हुए उन्हें कुरान पाक में अपने इनाम याफ्ता बंदे करार दिया। चुनाचे सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शुहदा और नेक लोग। ये क्या ही अच्छे साथी हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मेरा उसके साथ ऐलान जंग। और मेरा बंदा जिन चीजों से मुझसे करीब होता है उनमें सबसे महबूब वो चीजें हैं जो मैंने उस पर फर्ज करार दी, और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं तो फिर इसके नतीजे में मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, और उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अगर वो किसी चीज से मेरी पनाह चाहता है तो मैं जरूर पनाह देता हूं, और किसी चीज के करने में मुझे इतना दर्द नहीं होता जितना तरद्दुद मोमिन की रूह कब्ज करने में होता है, जो मौत को नापसंद करता है, और मुझे उसे गमगीन करना नापसंद होता है। अल्लाह ताला का फरमान है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी मोल ली उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। यानी जिसने अल्लाह के वली से यानी किसी मोमिन और मुत्तकी और अल्लाह की शरीयत के पाबंद शख्स को तकलीफ दी और उससे दुश्मनी की, उसे मैं बताता हूं कि मैं उससे जंग करने वाला हूं, क्योंकि मेरे औलिया से दुश्मनी करके उसने मुझसे जंग बोल ली। याद रहे कि अल्लाह हमारा महबूब है और औलिया अल्लाह की महबूब। जब ये अल्लाह के महबूब तो हमारे भी महबूब। दोस्त के दुश्मन को हम अपना दोस्त नहीं बना सकते, और दोस्त के महबूब को हम अपना दुश्मन नहीं करार दे सकते। जिस शख्स को हमारे दोस्त से इनाद है वो कभी हमारा महबूब नहीं बन सकता, और जिस शख्स को हमारे दोस्त से मोहब्बत और खुलूस वो कभी हमारा दुश्मन नहीं बन सकता। हम औलिया अल्लाह को महज इसलिए मानते हैं कि वो अल्लाह वाले हैं, और उनका मानना दरअसल अल्लाह का मानना है। उनको अल्लाह से कोई निस्बत ना होती तो हमारा उनसे क्या ताल्लुक था। हमारा ताल्लुक तो महज इसलिए है कि वो अल्लाह वाले हैं। यही वजह है कि हम उन बुजुर्गों की याद मनाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज व फी अमानिल्लाह।